تمہیں یاد نہیں کلمہ پڑھنے والے آج کی تاریخ میں جتنی بزدلی دکھا رہے ہیں، ورنہ کسی بھی دور میں کلمہ پڑھنے والے اتنے بزدل نہیں تھے۔ جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، آئینہ دکھانے کا کام کیجئے اور انہیں بتائیے مسلمان اس ملک کا ذمہ دار بھی ہے، وفادار بھی ہے، اور الحمدللہ برابر کا حصے دار بھی ہے۔ یہی نعرہ ایک زمانے سے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے لگایا نہیں۔ مسلمان صرف یہ کہتے رہے ہم وفادار ہیں، ہم وفادار ہیں۔ لوگ سمجھ گئے خالی وفاداری کا نعرہ لگائیں گے۔ کاش کہ پہلے دن سے لے کر آج تک مسلمانوں نے یہ کہا ہوتا ہم محبت والے بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور حصے دار بھی ہیں۔ یہ ایک جملہ میری قوم بھول گئی تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کرایہ دار ہیں۔ کرایہ دار نہیں ہے، کرایہ دار نہیں ہے، حصے دار ہیں۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے۔ 75 سال پہلے جائیے، 75 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے، ملک یہی تھا، حالات ایسے نہیں تھے، تمام لوگ ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے۔ ایسے عالم میں آپ جانتے ہو انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کسی اور نے نہیں، ہمارے ہی عالم نے دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، نکالو ملک کو پاک کرو۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف، پورے ملک میں مہم چلائی گئی۔ انگریزوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا، کالے پانی کی سزا دی، جزیرہ انڈمان لے گئے، لے جانے کے بعد بند کر دیا۔ آئے اور آنے کے بعد کہا ایک انگریز آفیسر نے مولانا فتویٰ واپس لے لو، ابھی تمہاری جان بخش دی جائے گی، ابھی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ جانتے ہو یہ ہمارے عالم تھے، ہمارے عالم، ہمیں فخر ہے مسلک امام اہل سنت والے عالم۔ انہوں نے اس انگریز کے چہرے پہ تھوک دیا تھا اور تھوکنے کے بعد کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم کیا سوچ رہے ہو فضل حق خیر آبادی فتویٰ واپس لے لے گا؟ ارے ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جب فتوے لکھ دیے جاتے ہیں سرکاریں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ یہ ہمارے تیور تھے، یہ ہمارا لہجہ تھا، یہ ہمارا انداز تھا، یہ ہمارا نظریہ تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے مہم چلائی۔ آپ کو معلوم ہے اسی ملک کی عظمت کو بچانے کے لیے ہمارا ایک اور عالم جسے دنیا حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ کون ہے کفایت علی کافی؟ ان کا شجرہ امام حسین سے ملتا ہے۔ جب ان کے شجرے پہ نظر پڑتی ہے تو ہم سمجھ گئے اب یہ ڈریں گے نہیں، اب یہ دبیں گے نہیں، اب یہ چھپیں گے نہیں، کیونکہ جو حسینی ہوتے ہیں وہ دبتے نہیں ہیں، حسین والے گھبراتے نہیں ہیں۔ 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی یہ کہتے ہیں جان دے دیں گے مگر اسلام کا جھنڈا گرنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا سید کفایت علی کافی نے بھی پورے ملک میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ مہم چلائی۔ آپ کو معلوم ہے گرفتار کیا گیا مولانا سید کفایت علی کافی کو، مراد آباد کی سرزمین پر لایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا انہوں نے حکومت کے ساتھ غداری کی ہے، مولانا سید کفایت علی کافی کو باضابطہ مراد آباد کی سرزمین پر پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ دیکھو ملک کیسے آزاد ہوا، کلمہ پڑھنے والوں کی قربانیاں اس ملک ہندوستان کی سرزمین پر کیسی ہیں۔ اعلان کر دیا گیا انہوں نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ، اس لیے انہیں پھانسی کی سزا سنائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، مولانا کو پھانسی دی جا رہی ہے سرِ عام۔ حالانکہ پھانسی دینے کا انداز یہ بالکل نہیں ہوتا ہے، پھانسی کسی بند جگہ پہ دی جاتی ہے، پھانسی قانون کے مطابق دی جاتی ہے۔ جب پھانسی دی جاتی چند لوگ موجود ہوتے ہیں تاکہ بلوے کا ماحول نہ ہو، مخالفت کا ماحول نہ ہو، مگر آج لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کے سینوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے، مولانا سید کفایت علی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ ایک بندے کو اتنا ستاؤ تاکہ پوری قوم کی زبانیں بند ہو جائیں، کوئی بول نہ سکے، ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، مگر یاد رکھیے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ مولانا سید کفایت علی کافی سبحان اللہ گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا، روزے کی حالت میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، پھانسی کا پھندا گلے میں ہے۔ کہا مولانا
کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو. ہم سے کوئی پوچھ لیتا تو ہم کہتے بیوی سے ملنا چاہتے ہیں, ماں کو دیکھنا چاہتے ہیں, اکلوتے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں, مگر دیکھو حضور کے سچے غلام کیسے ہیں. سبحان اللہ, پھانسی کا پھندا گلے میں ہے. مولانا آخری خواہش. حضرت مولانا سید کفایت علی کافی نے مجمع پہ نظر ڈالی, پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, مسکرا کے کہتے ہیں میری آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو. میری آخری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس بنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہاں سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آنکھ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. مولانا سید کفایت علی کافی نے اس ملک کے لیے جام شہادت نوش کیا. اشفاق اللہ خان میری نگاہوں کے سامنے ہے, گرفتار کیا گیا, ملک کی آزادی ہے, گرفتار کیا گیا. اور جانتے ہو کتنا ظلم کیا جاتا تھا, کیسے کیسے ستایا جاتا تھا, کیسے کیسے پریشان کیا جاتا تھا. اشفاق اللہ خان کے جسم پر استری گرم کر کے, جس سے ہمارے کپڑوں پہ استری کی جاتی ہے, گرم کر کے ان کے جسم پر لگائی جاتی, اور جب ان کے جسم کی کھال جل جاتی تو انگریز ان کے جسم پر نمک لگاتے تھے. جلی ہوئی کھال پر نمک لگاتے تھے اور کہتے تھے اب بھی وقت ہے فتویٰ واپس لے لو. تو جانتے ہو اشفاق اللہ خان نے کیا کہا تھا؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں, ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے, ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. تمہیں یاد نہیں کلمہ پڑھنے والے آج کی تاریخ میں جتنی بزدلی دکھا رہے ہیں, ورنہ کسی بھی دور میں کلمہ پڑھنے والے اتنے بزدل نہیں تھے. تمہیں یاد نہیں شیر میسور ٹیپو سلطان کے حوالے سے, تمہیں یاد نہیں اپنی ہی قوم کے لوگوں نے دلالی کی, اپنی ہی قوم کے لوگوں نے مخبری کی, اپنی ہی قوم کے لوگ دلال بن گئے, آس پاس کے رہنے والوں نے گرفتاری کی پوری پلاننگ کی. جب جو ہے میسور کے قلعے کو گھیر لیا گیا, ٹیپو سلطان کے پاس کچھ بزدل گئی اور انہوں نے جانے کے بعد کہا حضور اب آپ کو گھیر لیا گیا ہے, اب آپ کی جان کی حفاظت صرف اسی میں ہے, اپنی تلوار لیں اور انگریزوں کے تلووں میں رکھ دیں. دیکھو بہادر کیسے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سامنے پوری زندگی ہے بہادر لوگوں کی, بہادر کیسے ہوتے ہیں. ٹیپو سلطان نے جب یہ جملہ سنا کہا لعنت ہو تم پر اور تمہاری سوچ پر. تمہیں معلوم نہیں ٹیپو سلطان کی ماں نے کبھی بغیر کے دودھ نہیں پلایا ہے, میری ماں نے مجھے بزدل نہیں بنایا ہے. تم کیا سوچ رہے ہو ٹیپو اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی عزت والی تلوار کو جو اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھی ہے انگریزوں کے تلووں میں رکھ دے گا؟ نہیں, یہ جملہ ٹیپو سلطان کا آج تک پوری دنیا کی سنہری تاریخ میں موجود ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ٹیپو جان تو دے گا مگر دشمنوں کے ہاتھوں میں یا ان کے قدموں میں تلوار کبھی نہیں رکھے گا, کسی اور کی نہیں, ہماری تاریخ ہے. تمہیں یاد نہیں رنگون کی جیل میں بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے اور انگریزوں نے کہا تھا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی, اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی. تو بہادر شاہ ظفر نے ایسے عالم میں بھی للکار کے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان.